اور ملال کی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں۔ یقیناً یہ کوئی کسی ایک قوم یا کسی ایک علاقے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش، امتحان، یہ ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ کوئی آدمی اس میں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ جب امر اللہ کا ارادہ، اللہ کا پکڑ، اللہ کی عذاب یا امتحان اللہ کا ہو، تو پھر قوم عاد اور سمود جیسی مضبوط قومیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تنحتون من الجبال بیوتا، اپنے ہاتھوں سے مضبوط پتھروں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اتنی مضبوط قوم کو بھی جب اللہ اپنی امتحان، عذاب اور پکڑ میں لیتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی قدرت تامہ اور کاملہ کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنی اس کمال قدرت کا اظہار قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے ہولناک دن میں آسمان کو بکھیر کر رکھ دوں گا، سورج چاند ستارے بکھر جائیں گے، یہ دنیا کا نظام سارا تلچھٹ ہو جائے گا، ساری کی ساری مخلوقات پر میں موت کو واقع کر دوں گا۔ یہ وہ علامات ہیں جو اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت کاملہ سے متعلق ہمیں بتائی ہیں کہ میں اتنی بڑی قادر مطلق ذات ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ساری کی ساری کائنات، چاہے وہ بے جان یا جاندار، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق پر مکمل اور کامل دسترس رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس وقت صرف پانی کو طغیانی دی ہے، صرف پانی کو اللہ نے جوش دیا اپنے امر سے۔ شاید یہ وہ تازیانے ہیں جو ہمیں جگانے کے لیے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے مالک کی قدرت کی اس ہلکی سی نشانی کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن ہمیں مختلف واقعات کیوں بتلاتا ہے؟ ہم نے فلاں قوم کو تباہ کر دیا، ہم نے اس قوم کو آگ سے تباہ کر دیا، اس قوم کو ہم نے غرق کر دیا، اس قوم کو ہم نے آسمان پر اٹھایا پھر نیچے پھینکا۔ یہ قرآن ہمیں جھٹکے کیوں دے رہا ہے؟ قرآن نے کہا یہ جھٹکے اس لیے دے رہا ہوں تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرو اور اپنی باغیانہ زندگی کو چھوڑ کر اطاعت والی زندگی کی طرف آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ میرے اندر قوت، طاقت، مال، شہرت یہ مجھے مل گئی، اب یہ ہے کہ میرے پاؤں تو زمین پر تھمتے ہی نہیں۔ ایک وقت تھا مسلمانوں پر ظلم تھا، ستم تھا، مکہ کی زندگی تھی، مدینے میں اہل اسلام جب پہنچے، جہاد جیسے عظیم الشان فریضے کو تھاما، واپس جب مکہ میں داخل ہوئے تو فاتحانہ ٹائٹل کے ساتھ داخل ہوئے۔ قوت تھی، طاقت تھی، رعب تھا، دبدبا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو ایک حدود میں رہنے کا حکم دیا کہ تمہاری قوت بھی میرے فیصلے کے ماتحت ہے، تمہاری طاقت یہ میرے حکم کے ماتحت ہے، تمہاری شہرت، تمہارا مال، تمہاری دولت، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا، اور اس کو تم نے خرچ اور استعمال جو کرنا ہے وہ میری حدود کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قوت اور طاقت اور ہیبت کے ساتھ جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے تھے، اکڑ کر داخل نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ طاقت کے نشے میں ہم چور ہیں اور آج ہم نے اپنے سارے ظلم کا بدلہ لینا ہے، نہیں، آپ نے عاجزانہ اور مطیعانہ انکساری کے ساتھ صحابہ کی ایک مقدس جماعت، ایک جمع غفیر مکہ کے اندر داخل ہوا، جھک کر داخل ہوا۔ ایک بہت خوبصورت درس ہے خاص کر کے ہم پاکستانی قوم کے لیے کہ ہم جو اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں بڑے اکڑ کر مناتے ہیں، باغیانہ انداز سے مناتے ہیں۔ ایک ہجرت کا وہ سفر تھا جو اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینے کی طرف کر رہے ہیں، ایک ہجرت کا وہ سفر ہے جب پاکستان کی آزادی کے لیے ہندوستان سے اور اس خطے سے لوگوں نے تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت پاکستان کی طرف سفر کیا۔ وہاں بھی تکلیفیں تھیں جو 1400 سال پہلے کی ہجرت ہے، یہاں بھی تکلیفیں تھیں جو 1400 سال بعد کی ہجرت تھی، یہ ہجرت وطن تھی۔ اس ہجرت میں بھی لوگوں نے اپنی تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ ماؤں بہنوں کی حرمتیں اور اسی طریقے سے کفار مکہ اور مشرکین ان کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر ٹوٹے تھے۔ یہی منظر اور یہی سین ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے
کہ جب انہیں آزادی ملی وہ اللہ کے سامنے جھک کر واپس مکہ میں داخل ہوئے. جب انہیں اللہ نے قوت اور طاقت اور استحکام اور امن عطا فرمایا تو انہوں نے انکساری کے ساتھ داخل ہوئے. اس انکساری کا انہیں ریوارڈ کیا ملا؟ انہیں یہ ریوارڈ ملا کہ وہ لوگ جو ساری زندگی کفر کے نعرے پر چل رہے تھے، جب صحابہ کرام کے اس خوبصورت حسن سلوک کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوگن کو دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بدلہ نہیں ہے، آج کے دن معافی ہے. من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی امن، جو فلاں کے گھر اسے بھی امن، جو حدود حرم میں اسے بھی امن. ہزاروں لوگوں کو اللہ کے نبی نے امن دیا. یہ وہ ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا تھا، جنہوں نے حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا. صحابہ پتے کھانے پہ مجبور تھے. اتنے ظالم لوگوں کو اللہ کے نبی نے قوت، طاقت، ہیبت، حکومت، سلطنت سب کچھ ہونے کے باوجود معاف کر دیا، بتلا دیا. جب قوت اور حاکمیت انسان کے پاس آئے تو اسے جھک جانا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے. ہمیں وطن ملا، ہم اکڑ گئے، ہم نے جشن منانا شروع کر دیے، ہم نے رقص و سرود کی محفلیں منانا شروع کر دی. ہم نے کہا جی بس آزادی کا جشن ہوتا ہے. آزادی کا جشن نہیں ہوتا، آزادی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. کتنے ایسی جبینیں ہیں جو اللہ کے سامنے جھکی ہیں. بڑی آسانی سے ہم آزادی کا ایک نعرہ اور ایک سلوگن بلند کر کے کہتے ہیں ہمیں ملک مل گیا. میں نے کہا یہ ملک کیسے ملا؟ اس کی جو پیچھے تاریخ ہے اور ہمارے سامنے جو ظلم اور ستم اور جو قربانیوں کی ایک لازوال تاریخ ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطہ کیسے ملا. یہ ویسے نہیں ہی ملا. اس کے پیچھے بڑی سیاسی جد و جہد اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک عسکری جد و جہد بھی ہے. اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے، انگریزی استعمار سے آزادی کے لیے. مغلیہ سلطنت، آخری مغلیہ سلطنت 1857 کی جنگ آزادی جو تھی، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یوں سمجھ دیجئے سلطنت کا وہ آخری سال تھا، اور مسلمان انگریز برطانوی سامراج کے سامنے شکست خوردہ ہو گئے. یہ ساری جنگیں لڑی گئی. 1857 کی جنگ آزادی، کالا پانی کی تاریخ، جزیرہ انڈمان اور کیا کیا مالٹا کی تاریخ. اس کے بعد جا کر ہم 1947 کی ایک سیاسی جد و جہد میں داخل ہوئے. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی آزادی کو حاصل کیا، لیکن ہم نے آزادی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے بغاوت کر دی. جشن ایسے مناتے ہیں کہ جیسے ہم آزاد قوم نہیں، آزاد مذہب کے لوگ ہیں. ہم گویا سیکولر لوگ ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، یا ہمیں دین نے یوں آزاد کر دیا، ہم تو ایسے جشن مناتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. یہ مسلم قوم کی شان نہیں ہوتی. مسلم قوم کی شان یہ ہے اس کے اندر تواضع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے امت کے اندر ایک وحدت کا رشتہ جو ہے، وحدت کی ایک لڑی کے اندر مسلمانوں کو پرویا ہے. ہم بحیثیت مذہب اور قوم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنی آزادیوں پہ جشن منا کر اپنے مالک کو ناراض نہ کریں. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. پھر نیک بھی آ جاتے ہیں، بد بھی آ جاتے ہیں. عذاب جب آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، دنیا میں تو یہ عذاب آ جائیں گے نیک لوگوں پر بھی، لیکن قیامت کے دن اللہ پھر ہر ایک کو اپنی نیت پر اٹھائیں گے. نیک اگر نیک نیت والا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ ہمیں جو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں، آج اگر پانی کو تھوڑا سا اللہ نے جوش اور طغیانی دے دی تو آپ سمجھ لیجئے ہم اللہ کی اتنی سی طاقت کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے. پھر ہم بغاوت کیوں کریں؟ پھر ہمیں اپنے اللہ کے سامنے بغاوت کیوں کرنی چاہیے؟ پھر ہماری جبینیں اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. پھر ہمارا مال اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے. ہماری قوت، طاقت، حشمت، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، پھر اسی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہمیں زندگی کا یہ سفر طے کرنا چاہیے. ہمیں باغی نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ بھی تو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے ملحد لوگ بھی دنیا میں ہیں، کیوں پانی کا عذاب ہے؟
اللہ کے بندے جو ہیں اور اللہ کے گھر، مسجدیں، مدرسے، لوگ، مرد، عورت، بزرگ، نوجوان، بوڑھے، بچے سب پانی کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو الہادی سوچ اور فکر جو معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے وہ یہ اعتراض کرتی ہے کہ نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں، مالک اپنے مال کے اندر جو تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں غلام کو۔ ہم اپنے مال میں جو تصرف کریں کوئی ہمیں کیا پوچھ سکتا ہے؟ ہم جب اللہ کے مملوک ہیں تو اللہ اپنی ملوکیت اور مملوکیت کے اندر جو تصرف کرنا چاہیں، اس میں اللہ کی حکمتیں کیا ہیں اس سے ہم واقف نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو امت مسلمہ عمومی طور پر بھی دنیا کے مختلف خطوں کے اندر عذاب کی شکلیں، دنیا کے مختلف خطوں میں آزمائش اور امتحان کی شکلیں اس امت مسلمہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کہیں یہ کٹ رہے ہیں، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، کہیں ان کو اپنے ملک اور علاقے سے دربدر کیا جا رہا ہے۔ کہاں کہاں کی داستانیں انسان بیان کرے، لیکن یہ ایک ایسا، یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک ایسا تعزیانہ ہے، ایک ایسی یاد کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان سارے حالات و واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اب ان حالات میں کیا کرنے کے کام کیا ہیں؟ دو کام ان حالات میں کرنے کے ہیں کہ اس وقت ہماری ملک کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اور اس صورتحال کے اندر جو ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنیں اس سیلابی صورتحال سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ گھر اجڑ گئے، گھر کے افراد کی لاشیں کہاں ہیں کوئی معلوم نہیں ہے، خیموں کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ خیمے بھی ایسے خیمے نہیں کہ کوئی جن سے بہت زیادہ کوئی ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہو، وہ بڑے کمزور سے پلاسٹک کے بنے ہوئے خیموں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کھیتوں میں فصلیں ہوتی تھیں اس وقت وہ کھیت یوں سمجھ لیجئے ایک تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو کرنے کے دو کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبت نازل ہو چکی ہو یا نہ نازل ہو، اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کا نفع اس بندے کو ضرور پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھ جائیں، اپنے مالک کے سامنے آہو زاری ہم کریں، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کو آداب کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ ایسے لوگوں پر اپنا خصوصی رحم، کرم، مدد اور نصرت فرما۔ بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما، اور جن کی گھر کے افراد گم ہیں، پانی کی نظر ہو گئے، بچے پانی کی نظر ہو گئے، عورتیں، جوان، بچیاں پانی کی نظر ہو گئی ہیں، تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے ہم اللہ سے عافیت کو مانگیں۔ اللہ کے نبی نے نماز استسقاء کے لیے بھی جو دعائیں مانگی نا، یہ خشک سالی ہے۔ نماز استسقاء کے لیے میدان میں امت مسلمہ کے افراد کو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی وہ یہ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش ہمیں عطا فرما لیکن نفع والی بارش عطا فرما، ہمیں اس بارش سے نقصان نہ ہو، وہ رحمت بن کر آئے، وہ زحمت بن کر نہ آئے۔ ہماری دعا کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم اپنے ان مسلمان محتاج ضرورت مند بھائیوں کے لیے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس پانی کی طغیانی کو رحمت سے بدل دے، اس زحمت اور تکلیف سے ان کو آزاد فرما۔ دعا جو ہے یہ انسان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہیں دشمن سے نجات دے دیتی ہے، ینجیکم من العدو۔ تو صحابہ کرام طلب اور جستجو میں تھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں دشمن سے بھی جو ہے وہ نجات دے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بالدعاء، اے میرے صحابہ تم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ دعا، یہ دوسری حدیث کے اندر اسے کہا گیا صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بدر کے اندر یہ 313 ہزاروں کے مقابلے میں کیسے جیت گئے؟ اسباب کی وجہ سے جیتے نہیں، اسباب تو تھے ہی نہیں، چند تلواریں اور اسی طریقے سے چند جو ہے وہ گھوڑے، اور یہ چند جو ہے یہ سینکڑوں ہزاروں کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔
یہ اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی، دعاؤں کا وہ اثر تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی اور خلوت میں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ہم دعاؤں کے معاملے میں بہت کمزور، ہم اپنی پریشانیوں کا اظہار اپنے بھائیوں سے تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی پریشانی کا اظہار اس ذات سے نہیں کرتے کہ جس ذات سے ہمیں اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دعاؤں کا اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں، کسی وقت کی ضرورت نہیں، کوئی مال کی ضرورت نہیں، بس اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں، بچے بھی اٹھائیں، بوڑھے بھی اٹھائیں، مرد بھی اٹھائیں، عورتیں بھی اٹھائیں، نوجوان بھی اٹھائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان متاثرہ بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے اور ان پر آنے والی اس آفت مصیبت کو بھی اللہ راحت سے بدل دے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسلمان کا بھائی ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ فرمایا اس کی مثال جسم کے اعضاء کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تداعی لہ سائر الجسد، وہ جسم پورے کا پورا کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک داڑھ میں درد ہے نا تو انسان بالکل الٹتا پلٹتا ہے کہ میرے پورا وجود جو ہے تکلیف اور مشقت کے اندر ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی وحدت اور اجتماعیت کی وہ مثال جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ یہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ اسے کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے، اور جب کسی مسلمان کو کوئی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو مسلمان بھائی اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کیا کہ ہم اپنے ان مظلوم مسلمانوں سے مدد کریں، تعاون کریں، تناصر کریں، آگے بڑھیں، جس قدر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم اس توفیق کا حصہ بنیں۔ ہمارے گھر کے اندر بھی تو حالات ہیں نا، ہم نے اگر ایک دن کا ایک وقت کے پیسے اگر ہم نے بچا لیے، ایک وقت کے کھانے کے پیسے بچا لیے کہ یار اس وقت کے کھانے کا پیسہ میں ان ضرورت مندوں کے لیے پہنچاؤں گا کہ جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ گھر نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں کہ کوئی گھر کا والد یا فلاں دنیا سے چلا گیا، اجڑ گیا، اس لیے رو رہے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تو کیا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے اخوت کی وہ مثال امت کے سامنے اس وقت پیش فرمائی کہ بخاری شریف کی روایت یہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان جس رشتہ اخوت کو قائم کیا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنی زمین اور جائیداد کے اندر بھی حصہ دار بنا دیا۔ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی کہ تم مہاجر سے نکاح کر لو۔ اس تعاون، اس تناصر اور اس اخوت کی مثال آج تک دنیا کا کوئی بھی ایسا چارٹر ہمارے سامنے نہیں ہے جس نے اس قسم کی محبت کی مثال پہ۔ یہ محبت کی مثال بھی ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی خوبصورت زندگی نے ہمیں دی۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، سیر ہو گیا وہ کھانا کھا کر، پانی پلایا، سیر ہو گیا وہ پانی پی کر، اللہ جل جلالہ اس انسان کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے دنیا میں جنم دیا۔ کیا ہم اس فضیلت کو نہیں حاصل کر سکتے؟ کتنے بھوکے ہمارے معاشرے ہیں، گندگی کے ڈھیر سے اپنے رزق کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے وہ سرمایہ دار لوگ، وہ اہل ثروت لوگ جنہیں اللہ نے دولت کی فراوانی عطا کی، جن کے پاس دن بدن دولت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، وہ اپنے گھر تک محدود ہیں۔ یہ یاد رکھیے دین اسلام نے بار بار ہمیں خرچ کا حکم دیا، اسی لیے دیا کہ دولت اسلام کا نظام معیشت کی خصوصیت یہی ہے کہ دولت ایک آدمی کے پاس یوں اگٹھی نہ جمع ہو، خرچ ہونا چاہیے، اسے سرکولیٹ ہونا چاہیے، جیسے ہمارے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے، اس دولت کو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے گردش کرنا چاہیے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، کسی کو قرض دے کر اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی اگر کسی کی ضرورت کے لیے نکلا اور نکلتے ہوئے اس راستے میں اگر یہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتے ہو
اللہ جل جلالہ تمہاری حاجت میں لگ جاتے ہیں، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مضمون یہ بھی ہے، اہل جہنم اور دوزخی لوگوں کی یوں صف اور قطار ہوگی میدان محشر میں، پریشان ہوں گے، سرگرداں ہوں گے کہ اب ہمارا ٹھکانہ تو دوزخ اور جہنم ہے۔ ان کے آگے سے ایک جنتی شخص گزرے گا، یوں ایک جنتی آدمی گزرے گا، وہ جنتی کو کہیں، ان دوزخیوں میں سے کوئی ایک اس جنتی سے کہے گا، ارے تجھے یاد ہے کہ ہم نے تجھے ایک وقت میں پانی پلایا تھا؟ دوسرا کہے گا، تجھے یاد ہے کہ ہم نے تمہیں فلاں وقت کے لیے وضو کے لیے پانی دیا تھا اور ہم نے تیری اس ضرورت کو پورا کیا تھا۔ کتنی ضرورت ہے پانی پلانے والی یا وضو کے لیے پانی فراہم کرنے کی ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ وہ جنتی اللہ کے سامنے اپنے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر جہنم واجب اور وہ جہنمیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل قلیل کی وجہ سے انہیں اس صف سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ عظیم الشان فضائل میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دو کام کرنے کے ہیں، دعا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون اور تناصر میں آگے بڑھیں، اپنے ایک دن کے خرچے کو کلوز کریں، ان کے لیے اس کو وقف کر دیں۔ یہی وہ وقت ہے مشکل وقت کے اندر، یہ کوئی 1 یا 2 دن کی بات نہیں۔ ان علاقوں کو جو ہمارے علاقے جس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، 1000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمارے ایک عالم دین تونسا شریف کے اندر ان کا ایک مدرسہ، 1000 کے قریب طلبہ وہاں زیر تعلیم، اس مدرسے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، پانی کی روک کے اندر بہہ گئے۔ تو ہم مسلمان جب اس قسم کے حالات میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، پھر ہمارے اس مال کا کیا فائدہ؟ اللہ ہم سے کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں مانگ رہا، ہم سے ہماری توفیق کے مطابق اللہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اسی سے بارے میں ہم سے سوال بھی کریں گے۔ زکوٰۃ کی رقم بھی اہل علم اور مفتیان کرام نے کہا ہے کہ اس مد میں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست یہ بھی ہے کہ برکو کے علماء کرام نے مشترکہ طور پر اپنی اپنی مساجد کے اندر ایک تحریک چلائی ہے فنڈ ریزنگ کی، کہ ان لوگوں کے لیے ریلیف فنڈ کے حوالے سے نقدی کی شکل میں ان کے لیے خیمے خریدنا، ان کے لیے راشن خریدنا، یا ان کے لیے صاف پانی مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ، ان مدات کے اندر جو ہے مختلف مساجد کے اندر یہ آواز لگ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز پیر یا منگل کے دن یہاں سے علماء کرام کا ایک وفد ان علاقوں کے اندر، خاص کر کے تونسا شریف اور راجن پور کے علاقے، جن علاقوں کے اندر ہمارا رابطہ وہاں کے علماء کرام سے بھی ہے، وہاں تک ہم یہ تعاون انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے جتنی بھی توفیق آپ کو عطا فرمائی، لوگ ساتھی وہاں گیٹ کے قریب کھڑے ہوں گے، اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اس نیت سے ڈالیں کہ اے اللہ ہمارے اس تعاون کی وجہ سے تو روز محشر ہماری بخشش فرما دے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ پیسہ کسی مسجد کی تعمیر میں لگ گیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کی پوری کرنے میں لگ گیا، کسی بھوکے کو نوالے کی شکل میں لگ گیا، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے بہت بڑا باعث اجر ہے۔ الحمدللہ مذہبی لوگ، علماء کرام، دینی تنظیمیں اس وقت میدان عمل کے اندر ہیں، اور یہ سب کچھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر مشکل وقت میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کو اللہ نے دین کا درد اور سمجھ جو ہے وہ عطا فرما رکھی ہے۔ آپ حضرات جو ہے وہ ہم سب کا سرمایہ ہیں۔ دیکھیں ایک ایک آدمی بھی اپنی گرہ سے، اپنی توفیق سے بڑھ کر بھی اگر حصہ ڈالتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی یہ رقم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد اور نصرت فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔